ان کی بارگاہ میں حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام لے کے گئے شادی کے بارے میں کہ اے رابعہ بصری، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت رابعہ بصری کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، تم میرے 3-4 سوال کا جواب دے دو، میں تم سے نکاح کے بارے میں کچھ بات کر لوں گا، یا پھر میں تمہیں شادی کے بارے میں کچھ بتاؤں گی۔ حضرت امام حسن بصری کہنے سوچنے لگے، یہ عورت ہے، میں علم میں اس سے زیادہ ہوں اور مرتبے میں بھی زیادہ ہوں، چلو میں ان کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ حضرت امام حسن بصری کہنے لگے، اے رابعہ بصری بتا تیرا سوال کیا ہے؟ حضرت رابعہ بصری کہنے لگے کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اے حسن بصری، تو مجھے بتا کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں؟ حضرت امام حسن بصری کہ دماغ گھوم گئے، سوچنے لگے کہ میں کیا جواب دوں۔ میرے دوستو یہاں مقام دیکھیے، ادھر بھی ولی ہے ادھر بھی ولیہ ہے۔ حضرت رابعہ بصری کوئی معمولی عورت نہیں ہے، ایک طرف یہ اللہ کے ولیہ ہے اور دوسرے طرف یہ اللہ کے ولی حسن بصری ہے، دونوں میں بات ہوتی ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت رابعہ بصری کہنے لگی اگر تمہیں شادی ہی کرنا ہے تو میرے 3-4 سوال کے جواب دے دو، ان 4 سوالوں کا اگر جواب تم دے دو گے تو میں شادی کے بارے میں سوچوں گی کہ کیا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ حضرت حسن بصری کہنے لگے بتائیے پہلا سوال کیا ہے؟ حضرت رابعہ بصری کہنے لگی کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ تم بتاؤ کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی؟ حضرت حسن بصری سوچ میں پڑ گئے، اس لیے کہ یہاں پر کوئی دلیل پیش کرنا مشکل ہے، یہاں منطق اور فلسفہ کچھ کام آنے والے نہیں ہیں، یہاں دماغ بھی کام نہیں کرنے والے ہیں۔ بتائیں تو کیا بتائیں؟ سوال ہی اتنا مشکل ہے کہ جہنمی ہوں کہ جنتی ہوں، میں جنت میں جاؤں گی کہ جہنم میں جاؤں گی؟ حضرت امام حسن بصری جو ہے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، کچھ دیر چپ رہتے ہیں، اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے رابعہ بصری بتا تیرا دوسرا سوال کیا ہے؟ حضرت رابعہ بصری کہنے لگی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب میزان قائم ہوگا، میزان کے پلے پر ہر انسان کے نیکی کو رکھا جائے گا، بدی کو بھی رکھا جائے گا، گناہ اور نیکی رکھا جائے گا، اب تم یہ بتاؤ کہ میری نیکی زیادہ ہے یا میرا گناہ زیادہ ہے؟ اس پلے پر میری نیکی زیادہ ہوگی یا گناہ زیادہ ہوگا؟ حضرت حسن بصری سوچنے لگے کہ میں بتاؤں تو کیا بتاؤں، جواب دوں تو کیا دوں، اس لیے کہ مشکل سوال ہے، مشکل بڑھ رہا ہے، کیا جواب دوں؟ اتنے میں حسن بصری خاموش ہوتے ہیں، کچھ دیر کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے رابعہ بصری بتا تیرے تیسرا سوال کیا ہے؟ حضرت حسن بصری کے سامنے رابعہ بصری جو ہے تیسرے سوال کو رکھتے ہیں۔ وہ تیسرا سوال یہ ہے کہ حسن بصری تم تو جانتے ہو میرے نبی فرماتے ہیں کہ نام اعمال لوگوں کے ہاتھ میں دیا جائے گا، کسی کے دائنے ہاتھ میں ہوگا، کسی کے دائیں سیدھے ہاتھ میں ہوگا، کسی کے الٹے ہاتھ میں ہوگا۔ اے حسن بصری بتا جس وقت میرا اعمال رب میرے ہاتھ میں دے گا تو بتا وہ سیدھے ہاتھ میں دے گا کہ الٹے ہاتھ میں دے گا؟ میرا اعمال کس ہاتھ میں ہوگا؟ الٹے ہاتھ میں میرا عمل ہوگا یا سیدھے ہاتھ میں ہوگا؟ حضرت حسن بصری پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جواب دے تو کیا دے، مشکل میں پھنس گئے ہیں حسن بصری۔ اس کے بعد کہتے ہیں اے رابعہ بصریہ بتا تیرا چوتھا سوال کیا ہے؟ حضرت رابعہ بصری کہنے لگی اے حسن بصری سنو، میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ پل صراط قائم ہوگا، لوگ اس پر گزریں گے، ہر انسان کو اس پر سے گزرنا ہے، ہر شخص کو اس پر سے گزرنا ہے، اس سے کسی کو چھٹی نہیں ہے، لیکن چھٹی ہونے والا اگر کوئی شخص ہے تو وہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے، لیکن نہیں، حضرت فاطمہ کو بھی اس پل صراط سے گزرنا ہوگا، جس کا حال یہ ہوگا کہ وہ پل تلوار کے دھار سے زیادہ تیز
تیز ہے، جہنم کے اوپر ہے اور بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ اس میں عورتوں کو بھی چلنا ہے، مردوں کو بھی چلنا ہے۔ حضرت آدم سے لے کے اب تک، اب سے لے کے تا قیامت تک جتنے لوگ آئے ہیں، جتنے انسان آئے ہیں، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، بوڑھا ہو یا بچہ ہو، اس پل کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ پل کی لمبائی 500 سال کا راستہ ہے، 500 سال کی مسافت ہے، بہت تلوار کے دھار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، جہنم کے نیچے ہے، اس کے اوپر سے لوگوں کو گزرنا ہوگا۔ لوگ اس میں کٹ کے گریں گے، کچھ لوگ پار ہو جائیں گے، جو پار ہو جائیں گے وہ جنت میں پہنچ جائیں گے، جو کٹ کے گریں گے وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا بچ سکتی تھی لیکن ان کو بھی اس سے گزرنا ہوگا۔ جب فاطمہ کو گزرنا ہوگا تو یقین ہے کہ ہمیں بھی گزرنا ہوگا۔ اے فاطمہ حسن بصری بتا، جس وقت میں پل صراط سے گزروں گی بتا، میں وہاں کٹ کے گر جاؤں گی یا پار کر جاؤں گی؟ مشکل سوال ہے کہ نہیں؟ بہت مشکل سوال ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے باریک پل پر، اتنے تلوار کے دھار سے زیادہ تیز ہے یہ، لوگ اپنے عمل کے بل پر جائیں گے اس پر، اور جس پر میرے نبی کا کرم ہوگا، جس پر میرے نبی کی شفاعت ہوگی، وہی شخص اس پل کو پار کر پائے گا۔ لمبائی کتنے ہیں؟ 500 سال کا راستہ ہے یہ، اور چلنا کیسے ہے؟ پیدل، لنگے پیر۔ یہاں تو ایک کانٹا چوب جائے تو انسان برداشت نہیں کر پاتے ہیں، لیکن وہاں تلوار کے دھار سے زیادہ تیز ہے یہ پل، اور بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ اس کے نیچے جہنم چل رہی ہے، جہنم دہکایا جا رہا ہے۔ جو لوگ پار کر جائیں گے وہ جنت میں پہنچ جائیں گے، اور جو کٹ کے گریں گے وہ جہنم میں گر جائیں گے، دوزخ میں پہنچ جائیں گے۔ اب حضرت رابعہ بصری کہہ رہی ہے کہ اے حسن بصری بتا، میں اس وقت پل پار کر جاؤں گی یا گر جاؤں گی؟ حضرت امام حسن بصری کہنے لگ، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے رابعہ بصریہ، میں تمہیں کیا جواب دوں؟ اس لیے کہ جو سوال تم کیے ہو کہ تم جنتی ہو کہ جہنمی، یہ تو میں تیرے بارے میں نہیں بتا سکتا ہوں۔ تیرے بارے میں بتانا تو بہت دور کی بات ہے، میں خود اپنے بارے میں نہیں بتا سکتا ہوں، میں خود اپنے بارے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں۔ اللہ اکبر، وقت کا امام ہے، ولی ہے، ولی کامل ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اے رابعہ بصریہ سنو، میں تیرے بارے میں کیا بتاؤں، مجھے اپنے بارے میں بھی یقین نہیں ہے کہ میں کیا ہوں، جہنمی ہوں کہ جنتی ہوں، میں کس میں جاؤں گا، تیرے بارے کیسے بتاؤں؟ میرے دوستو، آج ہم لوگوں نے ذہن میں بسا لیا ہے کہ وہاں ہم پہنچیں گے، ہماری شفاعت ہو جائے گی، ہم جنت میں پہنچ جائیں گے، ہم رمضان کا روزہ دکھا دیں گے، ہم جمعہ کی نماز دکھا دیں گے۔ میرے دوستو، وہ اللہ کے ولی ہے، ان کے پاس نماز بھی ہے، روزے بھی ہیں، تہجد بھی ہے، سجدے بھی ہیں، شکر بھی ہے، صبر بھی ہے، سب کچھ موجود ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا نہیں ہے کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی، تیرے بارے میں کیسے بتاؤں گا؟ میرے دوستو، اس واقعے سے عبرت لیجئے، سبق حاصل کیجئے کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب رب فرمائے گا، اے میرے بندے، تم آئے ہو دنیا سے، بتا تم نے نماز کہاں پڑھی ہے، روزہ کہاں رکھا ہے، زکوٰۃ کب دیا ہے، غریبوں میں خرچ کہاں کیا ہے، امیروں کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہے، غریبوں کے ساتھ دوستی کہاں رکھا ہے؟ میرے دوستو، یہاں لوگ تو ایک ایک انچ کے زمین کے لیے جھگڑتے ہیں، لوگوں کا ایک ایک کٹھا دبا دبا کے رکھ لیتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر ایک انچی کو زمین کسی کی دبائی ہے تو اس کا بدلہ وہاں دینا ہوگا۔ میرے دوستو، روایت میں بات آئی ہے، ایک انچی تو بہت دور کی بات، کسی کی زمین اگر اتنی سی کو اگر قبضہ کر کے رکھا ہے تو کل میدان محشر جب قائم ہوگا، اس شخص کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا، تو نے فلاں کی زمین ناجائز اتنی سی کیوں قبضہ کیا تھا؟ اب اتنی سی زمین 7 طبق کا مٹی اٹھا کے اس کے سر پہ رکھا جائے گا۔ زمین جس پہ ہیں ہم لوگ، یہ پہلے طبق ہیں، اسی طریقے سے ایک زمین اور ہے، اسی طریقے سے ایک زمین اور ہے اس کے نیچے، ایک اور ہے، اسی طریقے سے 7 زمین ہے نیچے۔
یہ ساتوں طبق زمین کے اذان ہو رہی ہے. اسی زمین اگر کسی کی کوئی قبضہ کیا ہے تو یہ میدان محشر میں اس شخص کو بلایا جائے گا اور ساتوں طبق زمین سے اتنی مٹی اٹھائی جائے گی. اب ایک بہت بڑا پوٹلی ہوگا. اب اللہ فرمائے گا کہ اے فرشتوں اس کے سر پہ رکھو, اس کے سر پہ رکھ دو اور کہو کہ لے کے چلو آگے. اگر نہ لے جائے تو فرشتے آگ کا کورا بنا کے پیچھے کھڑے ہیں. اگر وہ شخص وہ مٹی اٹھا کے آگے نہ بڑھ پایا تو یہ فرشتے آگ کی کورا لے کر کے پیچھے تیار ہے اور برسانے کے لیے تیار ہے. تو میرے دوستو, 1 انچ بھی زمین کسی کی قبضہ مت کیجئے, ورنہ میدان محشر میں بہت بڑے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں, اے رابعہ بصری, میں تمہیں کیا بتاؤں کہ تو جنتی ہے کہ جہنمی؟ میں تو اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں کیا ہوں. تو کہتی ہے کہ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ نام اعمال جس وقت بندوں کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو تیرے دائنے ہاتھ میں ہوگا کہ بائیں ہاتھ میں, الٹے ہاتھ میں ہوگا کہ سیدھے ہاتھ میں؟ اے رابعہ بصری سنو, یہ تو میں اپنے بارے میں بھی نہیں جانتا ہوں کہ میرا عمل کس ہاتھ میں ہوگا, سیدھے ہاتھ میں کہ الٹے ہاتھ میں تیرے بارے میں کیسے بتا دوں؟ تو کہتی ہے کہ جس وقت میزان قائم ہوگا, میزان کے پلے پر بندوں کا نام اعمال تولا جائے گا, تو کہتی ہے کہ تیرا عمل میں گناہ زیادہ ہوگا کہ نیکی زیادہ ہوگی. میں کیا بتاؤں اے رابعہ بصری سنو, میرے عمل جب تولے جائیں گے تو میرے گناہ زیادہ ہے کہ میرے نیکی زیادہ ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے ولی ہیں یہ, اور حسن بصری ولی ہیں اور رابعہ بصریہ بھی ولیہ ہے, دونوں آپس میں اپنے مقام پہ فائز ہیں. کہہ رہے ہیں کہ حسن بصری تو یہ بتا کہ مجھ سے شادی تو کر لے گا, پہلے یہ بتا کہ جس وقت میرا عمل تولا جائے گا, ترازو کے پلے پہ رکھا جائے گا, میری نیکی زیادہ ہوگی کہ میرا گناہ زیادہ ہوگا؟ حسن بصری کہتے ہیں کہ رابعہ بصری میں کیا بتاؤں کہ تیرے نیکی زیادہ ہے کہ تیرے گناہ زیادہ ہے, یہ تو مجھے اپنے بارے میں بھی پتا نہیں ہے. اور ہم لوگ کیا خیال میں رکھے ہیں کہ ہفتہ میں 1 دن جمعہ پڑھنے جاتے ہیں اور 2 رکعت نماز جمعہ پڑھ کے اپنے آپ کو جنتی ثابت کر رہے ہیں. یہ تو پتا وہاں چلے گا کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے. وہاں چہرہ نہیں دیکھا جائے گا, خاندان نہیں دیکھا جائے گا, برادری نہیں دیکھا جائے گا. وہاں دیکھا جائے گا تو سجدہ دیکھا جائے گا, دیکھا جائے گا تو عمل دیکھا جائے گا. یہ نہیں دیکھے گا کہ باپ جنتی ہے, ماں جنتی ہے, بیٹے کو کہاں بھیجا جائے, دادا جنتی ہے, پوتے کو کہاں بھیجا جائے. دادا کا حشر الگ ہے, پوتے کا حشر الگ ہے, سب کا اپنے اپنے عمل کا ذمہ دار ہے. تو میرے دوستو اپنے عمل کا جائزہ لیجئے کہ ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا. میرے دوستو کل جب قبر میں ہم پہنچ جائیں گے, آپ میں سے کوئی پہنچیں گے, چاروں طرف سے بچھو آ کے ڈسنا شروع کر دے گا, وہاں بچانے والا کون ہوگا؟ سانپ آ کے ڈسے گا, وہاں بچانے والا کون ہوگا؟ فرشتے ڈنٹے لے کے آئیں گے, وہاں بچانے والا کون ہوگا؟ اور ماریں گے, آپ ہم میں سے کوئی بھی چلائے گا, روئے گا, لیکن فرشتہ سزا دینے سے رکیں گے نہیں, اس لیے کہ فرشتوں کے پاس درد دل نہیں ہے. آپ چاہے روئے یا چلائے, اس کو کوئی احساس نہیں ہے. وہاں بچے گا وہی جس کا عمل صحیح ہوگا, عمل کو اپنا سجایا ہوگا, اپنے پیشانی کو سجایا ہوگا, اپنے پیشانی کو سجدوں سے سجایا ہوگا, اپنے دل کو درود پڑھ کے نبی کی محبت سے سجایا ہوگا اپنے دل کو, تو یقیناً وہ شخص میرے دوستو یہاں بھی کامیاب ہے, وہاں بھی کامیاب ہے. حسن بصری کہتے ہیں اے رابعہ بصری تو کہتی ہے کہ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ جب پل صراط سے میں گزروں گی تو کٹ کے گر جاؤں گی یا پل پار کر کے جنت میں چلی جاؤں گی؟
لیکن اے رابعہ بصری سنو، یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ اس پر کیا حال ہوگا، اس لیے کہ گزرنا تمہیں بھی ہے، گزرنا مجھے بھی ہے، سب کو ہے۔ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا وہ گرتے گرتے جنت میں پہنچ جائے گا، اور جس کا عمل کمزور ہوگا، ایمان کمزور ہوگا، وہ گر کے جہنم میں پہنچ جائے گا۔ میرے دوستو، اس مقام کا حال تو یہ ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے پیر رکھیں گے کٹ کے گر جائیں گے، کیونکہ وہ تیز ہی ایسے ہیں، تلوار کے دھار سے زیادہ تیز۔ اگر ایک تلوار کو دھار دے دیا جائے اور کسی جانور کے گلے پر یا کسی انسان کے گلے پہ چلا دیا جائے تو ایک ہی بار میں آر اور پار کر دے گا، اور اس سے بھی زیادہ تیز وہ پل ہے۔ اور تلوار کے دھار سے تو زیادہ تیز ہے ہی، لیکن بال سے بھی زیادہ مہین ہے، یہ باریک اسی کو کہتا ہے مہین کو۔ تو یہ تلوار کے دھار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، اور سب کو اس سے گزرنا ہوگا، ایک انسان نہیں سب گزرے گا۔ حضرت آدم سے لے کے اب تک، اب سے لے کے تا قیامت تک جتنے لوگ آئے ہیں، چاہے وہ کسی قوم کا ہو، کسی برادری کا ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی دھرم کا ہو، سب کو اس سے گزرنا ہوگا۔ اب میرے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے پیر رکھیں گے کٹ کے گر جائیں گے، اور کچھ لوگ کٹ کے آگے بڑھتے جائیں گے، اور آخر میں جب پاس ہو جائیں گے وہ کہیں گے کتنا بڑا میرے رب کا کرم مجھ پہ ہے کہ اس جلتی ہوئی جہنم کی آگ سے مجھے نجات دے دیا۔ اور ایک مرد مومن، ایک ایمان والے جب جہنم کے اوپر سے گزریں گے نا تو جہنم اس وقت چیخے گی، پکارے گی اور کہے گی او مسلمانوں، او ایمان والو، تم میرے اوپر سوار ہو گئے ہو، میرے قریب سے گزر رہے ہو، تم جتنا جلد ہو سکے تم گزر جاؤ، اس لیے کہ تیرے ایمان کی روشنی سے میرے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے، سرد پڑ رہی ہے۔ یہ جنتیوں کا مقام ہے۔ جب ایک جنتی جہنم کے قریب سے گزریں گے، ایک جنتی جہنم کے قریب سے گزریں گے تو جہنم کی آگ جو ہے چلائے گی، اور جہنم کا دروگا بھی چلائے گا، کہے گا او ایمان والو، تمہارے اندر ایمان کی نور ایسی ہے کہ تمہارے نور کی روشنی سے میرے جہنم کی آگ سرد پڑ رہی ہے، تم جتنا جلد ہو سکے گزر جاؤ تاکہ آگ بچ جائے میری۔ تو میرے دوستو وہ بن کے دکھائیے تاکہ جہنم کے قریب جائیں تو جہنم بھی چیخے کہ جلدی گزرو، تم تو نبی کا دیوانہ ہو، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، نبی کا عاشق ہو، جتنا جلد ہو سکے یہاں سے آگے چلے جاؤ۔ تو حضرت رابعہ بصری کہہ رہی ہے کہ جب میں گزروں گی تو کیا میں کٹ کے گر جاؤں گی یا جنت آگے پل پار کر کے جنت میں چلی جاؤں گی؟ تو حسن بصری کہتے ہیں یہ میں کیا بتاؤں، یہ تو مجھے بھی نہیں پتا ہے۔ تو اب حضرت رابعہ بصری کہہ رہی ہے کہ حسن بصری تمہیں شادی کرنا ہے، لڑکی اور مل جائے گی، تم کہیں اور جا کے شادی کر لو، جبکہ شادی وہاں جائز ہے کرنا، لیکن حضرت رابعہ بصری کہہ رہی ہے تم کسی اور لڑکی سے شادی کر لو، اس لیے کہ اب جو ہے مجھے ان 4 جگہوں کو پار کر کے جنت میں پہنچنا ہے، اور ان 4 جگہوں پر یقین مجھے دنیا میں ہی لانا ہے، اس لیے ابھی مجھے بہت محنت کرنا ہے، بہت مشقت کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے، اور اللہ کو منا کر کے وہ یقین میں دنیا ہی میں پیدا کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے یقین ہو جائے کہ میں جنتی ہوں، جنتی۔ سبحان اللہ۔ اور وہ بھی یقین ہو جائے کہ میرا عمل میرے دائنے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں دیا جائے۔ اور او حسن بصری، جب تک مجھے یقین نہیں ہوتا کہ یہ اے حسن بصری میں دنیا میں جیتے جی یہ بھی یقین اپنے اندر پیدا کرنا چاہتی ہوں کہ جب میرا عمل میزان پہ رکھا جائے تو ترازو کے پلے میں میری نیکی زیادہ ہو، گناہ کم ہو، اور جب پل صراط سے میں گزروں تو مجھے دنیا ہی میں یقین ہو جائے کہ میں پل کو پار کرتے ہوئے جنت میں پہنچ جاؤں گی۔ وہ دن کتنا بڑا ہوگا؟ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔
حضرت فاطمہ کے بارے میں ایک جملہ آئی کہ حضرت فاطمہ کو بھی گزرنا ہے، تو حضرت فاطمہ جس وقت گزرے گی نا تو حضرت فاطمہ کی شان یہ ہے کہ جب پل صراط سے گزرنا ہوگا ادھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، او فرشتوں اعلان کر دو اہل محشر میں، منادی آواز دیں گے کہ اہل محشر سب اپنی نگاہیں بند کر لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو اور اپنے گردن کو نیچے جھکا لو، اس لیے کہ میرے محبوب کی بیٹی پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ جس وقت حضرت فاطمہ پل صراط سے گزرے گی آواز آئے گی، او اہل محشر میں لو آنے والو، او محشر کے میدان میں جتنے لوگ ہو سب اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اس لیے کہ میرے محبوب کی بیٹی گزرنے والی ہے۔ اور صرف آنکھوں کو بند مت کر لو بلکہ آنکھوں کو بھی بند کرو اور گردن کو بھی نیچے جھکا لو، میرے محبوب کی بیٹی پل صراط پار کرنے والی ہے۔ وہ فاطمہ جن کو جیتے جی غیر محرم نے کبھی نہیں دیکھا، وہی فاطمہ آخری وقت میں حضرت علی کو کہہ رہی ہے کہ اے علی، اے میرے شوہر، ایک کام میرا یہ کرنا کہ جب میں انتقال کر جاؤں، اس دنیا سے چلے جاؤں، میرا جنازہ جب تم نکالنا تو رات کے اندھیرے میں نکالنا، اور طریقہ یہ ہو کہ کوئی غیر محرم میرا جنازہ نہ دیکھ پائے، اور جو جنازہ لے کے چلے اس کے قدم کے جہاں سے جس زمین پہ وہ قدم رکھے اس نشان کو بھی مٹاتے ہوئے آگے بڑھنا، تاکہ لوگوں کو یہ بھی نہ پتا چلے کہ فاطمہ کا جنازہ ادھر سے گزرا ہے۔ وہ فاطمہ جب پل صراط پر گزرے گی نا تو بجلی سے بھی زیادہ تیز یہ گزر جائے گی، یعنی پلک جھپکتے۔ وہ دن کتنا بڑا ہوگا؟ 50,000 سال کا ایک دن ہے، اور پل کتنا لمبا ہے؟ 500 سال کا راستہ ہے۔ فاطمہ پیر رکھے گی اور پلک جھپکتے فاطمہ پار کر جائے گی۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ لوگ پیر رکھیں گے اس پار سے اس پار پہنچ جائیں گے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ کٹ کے گر جائیں گے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ پل پر پیر رکھیں گے کٹ کے جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ کوئی 2 قدم چل کے گریں گے، کوئی 10 قدم چل کے گریں گے، کوئی 50 قدم چل کے گریں گے، کوئی 2 دن چل کے تب گر جائیں گے جہنم میں، کوئی آدھا پل پار کرے گا جہنم میں جا کے گر جائے گا، کوئی 3 حصہ پار کرے گا کٹ کے جہنم میں گرے گا، کوئی پورا پل پار کرنے ہی والا ہوگا، 1-2 ہاتھ کا فیصلہ ہوگا کہ پل میں پیر کٹے گا، زمین پہ وہ گرے گا، جہنم میں پہنچ جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو آج وہ ماحول ہم سب کے بیچ میں آ گیا ہے۔ یہ جمعہ پڑھنے والے لوگ، عید پڑھنے والے لوگ اور بقرعید پڑھنے والے لوگ اور پنجگانہ نہ پڑھنے والے لوگ اپنا خبر لیں کہ ہمیں کیسے گزرنا ہوگا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آدھا پول پار کرنے والے آدھا پول پار کر کے جمعہ والے گریں گے، آدھا سے زیادہ پار کر کے عید بقرعید والے گر جائیں گے۔ پار وہی کرے گا جس کے دل میں سچی محبت نبی کی ہوگی اور ایمان مکمل ہوگا، پنجگانہ نمازوں سے سجدوں سے سر کو سجایا ہوگا، انشاءاللہ نبی کی شفاعت ہوگی، وہ پل پار کر جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جمعہ پڑھنے والے کچھ لوگ قدم رکھیں گے، عید پڑھنے والے قدم رکھیں گے، گریں گے اور پہنچیں گے کہاں؟ جہنم میں۔ اور جہنم کی سب سے ہلکی عذاب جانتے ہیں؟ سب سے چھوٹا، سب سے کم جس کو عذاب دیا جائے گا، یعنی سمجھئے کہ سزا ہی نہیں ہے وہ، یعنی انسان اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو سب سے ہلکی سزا کیا ہے؟ ہلکا سزا کیا ہے؟ 1 تھپڑ مار دیے، جاؤ جھگڑا ختم۔ ایسے ہی جہنم کو سمجھیے، ہلکی عذاب اس میں ایک یہ بھی ہے، جو انسان اس میں پہنچے گا اگر کسی کو ہلکی عذاب دینا ہے تو اس کو آگ کی جوتی پہنایا جائے گا۔ ہے کسی کے اندر طاقت کہ آگ کے اوپر پیر رکھ دے اور وہاں جوتا پہن کے چلنا ہوگا؟ اتارا نہیں جائے گا، جتنے دن کے لیے سزا متعین ہے اتنا دن مقررہ وقت تک پہننا ہوگا اسے۔
تو حضرت رابعہ بصری کہنے لگی کہ مجھے تو ابھی 4 مقام کو پار کرنا ہے، اس لیے تم شادی کہیں اور کر لو اور مجھے رب کو منانے دو، رب کو راضی کرنے دو۔ میرے دوستو، آج ہم سب کو بھی ضرورت ہے، یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ شادی مت کیجئے، شادی کیجئے، شادی کرنا سنت ہے، اور یہ سنت صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فتاوی رضویہ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ شادی کرنا صرف مردوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کے لیے مباح ہے۔ تو اس سنت کو بھی ادا کیجئے اور اپنے عمل کو دیکھیے کہ رب ہم سے راضی ہے کہ نہیں، رب ہم سے خوش ہے کہ نہیں، اور جب تک رب خوش نہیں ہوگا جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ یہ دنیا ہے صاحب، اس میں جنت کو بھی بنا کے جانا ہوگا، جہنم کو بھی بنا کے جانا ہوگا۔ جو جیسا کام کرے گا اس کے لیے محل ویسا ہی تیار ہوگا۔ اگر جنتی والا کام کریں گے تو جنت میں پہنچیں گے، جہنمی والا کام کریں گے جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ ایک اللہ کا ولی حضرت میکایو ہے، یہ بچپن کا زمانہ تھا۔